ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہی تھیں. اس آیت کو پڑھ کے وہ بہت روئیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے, مجھ پہ اس کا بڑا اثر ہے, میں بڑی غمگین ہوں, بہت پریشان ہوں. اور میں وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنائی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے. جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے, ایک پل بنا ہوا ہے, اس پل کو کراس کر کے جنت میں جایا جائے گا, اس کے بغیر جنت میں جایا نہیں جائے گا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے. یہ جہنم جنت اور میدان محشر کے درمیان ہے. اب اس کو کراس کر کے پل پر چڑھ کے اس کو کراس کر کے جنت میں جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے, دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم پر سے گزرے بغیر کوئی بائی پاس سے ہو کر وہ جنت میں چلا جائے. دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے, نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے گزرے نہیں. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تیرے رب کے ہاں یہ طے ہو چکا ہے. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ تو کل قیامت کے دن, آج تو آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے, ہمارا اور آپ کا تعلق ہے, محبت ہے. تو قیامت کے دن جب اللہ کہتے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, تو آپ تو ایسے نہیں کریں گے نا, آپ تو اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے نا. اما عائشہ نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو تو آپ یاد رکھیں گے نا, ان کو تو نہیں بھول جائیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, میں بھی یاد نہیں کروں گا کسی کو. قیامت کے دن 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک اس وقت جب کہ اعمال نامے اڑیں گے, اور اعمال نامے اڑتے اڑتے کسی کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے, کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے. کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا. اس وقت سارے انسان بھوک لائے ہوئے ہوں گے, اور سارے انسان حیران اور سرگرداں ہوں گے, پریشان ہوں گے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں میرا عمل نامہ دائیں میں آئے گا یا بائیں میں آئے گا. اگر دائیں میں آ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے, اور اگر بائیں میں آ گیا, بائیں میں جو آئے گا وہ بے اختیار آئے گا. اگر بائیں میں آ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض ہے اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب ہمیں عائشہ جب اعمال نامے اڑیں گے اور دائیں بائیں ہاتھوں میں آنا شروع ہو جائیں گے, اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور ایک اس وقت جب ترازو کو محشر کے میدان میں قائم کیا جائے گا, نیکیوں کو بھی تولا جائے گا, بدیوں کو بھی تولا جائے گا. اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر وقت ہر ایک کو اس کی ٹینشن کھائے جا رہی ہوگی, پتہ نہیں میری نیکیاں بھاری ہوتی ہیں, پتہ نہیں میری بدیاں بھاری ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اتنی ہوں گی, اتنی نیکیاں ہوں گی کہ پہاڑوں پہ رکھی جائے نا تو پہاڑ بھی اس کی نیکیوں تلے دب جائیں, لیکن ان کا وزن کچھ نہیں ہوگا. ان کی مثال روئی کی سی ہوگی, پہاڑ ہے, وزن کچھ نہیں. آپ نے فرمایا عائشہ جب ترازو کو قائم کیا جائے گا, نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا, اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرا اس وقت جب جنت والوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور ان کو جنت کی طرف جانے کا اعلان سنایا جائے گا, اور پھر وہ میدان محشر سے پل صراط پر چڑھیں گے اور جنت کی طرف جانے لگیں گے, اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس لیے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پار لگ جاؤں گا. بہت سے پار لگنے کے ارادے سے چڑھنے والے کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے.